خبردار ہوشیار، پنجاب میں اسلحہ کلچر کے خاتمے کا بگل بج گیا۔ وزیر اعلیٰ کا عید الفطر کے بعد اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلانے کا حکم۔ پنجاب میں پہلی بار اسلحہ نمائش اور غیر قانونی استعمال کے سدباب کا جامع ایکٹ تیار۔ انٹیک اسلحہ گھر میں آویزہ کرنے کے لیے بھی خصوصی اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ CCD کو جمع کروانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوم علی پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم۔ تمام جلوس اور مجالس کے حفاظتی اقدامات کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ پولیس افسران کو جلوس اور مجالس کی تکمیل تک نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مساجد میں متقفین کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی اقدامات کا حکم۔ آج یوم شہادت حضرت علی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر میں یوم علی کی مبارک حویلی چوک سے برآمد مرکزی جلوس رواں جلوس مختلف اہم مقامات سے گزرتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ پولیس کے تقریباً 10,000 افسر اور اہلکار سیکیورٹی پر تعینات۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جلوس کے روٹ کی مانیٹرنگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت، بہادری اور جرأت لازوال ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا خراج عقیدت۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا شہر قرار دیا۔ ان کا طرز زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر نماز کے دوران جان لیوا حملہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور بلال یاسین کا محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ کہا کہ تمام 1,000 سے زائد جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ، پولیس اور منتظمین ایک پیج پر ہیں۔ یوم علی پر سیکیورٹی ہائی الرٹ، 9,500 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار تعینات۔ ڈولفن اسکواڈ کی 22 ٹیمیں، پولیس ریسپانس یونٹ کی 10 اور ایلیٹ فورس کی 12 ٹیمیں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ CCPO کے مطابق سینئر پولیس افسران کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ روم سے تمام سرگرمیوں پر مسلسل نگرانی رکھیں۔ کمشنر لاہور مریم خان اور CCPO لاہور بلال صدیق کومیانہ کے مرکزی جلوس کا دورہ۔ کمشنر لاہور مریم خان نے کہا، جلوس بروقت برآمد ہوا ہے، اپنے شیڈول کے مطابق کربلا گاہ میں شاہ اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 30,000 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار عزاداری جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات۔ IG پنجاب کے مطابق 217 عزاداری جلوسوں کی سیکیورٹی پر 20,994 مجالس پر 10,000 سے زائد افسر اور اہلکار تعینات ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس نے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا۔ مرکزی جلوس کے شرکاء کی گاڑیوں کے لیے 7 پارکنگ پوائنٹس مختص کر دیے گئے۔ میاں بیوی گھر میں پراسرار طور پر جام بحق موہنی روڈ احمد پارک میں 38 سالہ آزاد حسین اور 35 سالہ پاکیزہ گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ 8 سالہ خضر اور 6 سالہ عباس محفوظ رہے۔ ذرائع نے دم گھٹنے سے موت کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پولیس اور تحقیقاتی اداروں نے شواہد اکٹھے کر کے مختلف پہلوؤں پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رائے میں 2.5 سالہ بچے فہد کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ۔ DIG آپریشن فیصل کامران کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی گئی۔ DIG آپریشنز کا کھلے مین ہول کی وجہ سے پیش آنے والے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم۔ پولیس تھانہ رائے نے قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ موسم بدل گیا، شہر میں اسموگ کی پوزیشن نہ بدلی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر براجمان۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 209 ہو گیا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 258، غازی روڈ پر 204، برکی روڈ پر بھی 204 ہو گئی۔ بیدیاں روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 196، DHA فیز 183، عسکری 10 میں 163 ہو گئی۔ حکومت شہریوں کو فضائی آلودگی سے بچانے کے لیے سرگرم۔
शहर से 5,000 सनदों को बाहर मुंतकिल करने का फैसला। डायरेक्टर जनरल महकमा तहव्वुस माहौलियात इमरान हामिद शेख ने लाहौरन से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं कि तमाम सनदों को शहर से बाहर मुंतकिल करके फ़िज़ाई आलूदगी और हादसात से बचाया जा सके। रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर भी ग्रोथ हुई है, कमर्शियल सेंटर्स भी ग्रो किए हैं, और अब गवर्नमेंट जो है इस सारी चीज़ को एक मास्टर प्लान के थ्रू रेगुलराइज करना चाह रही है, ताकि जिस तरह दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स में इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो और उनको सारी फैसिलिटीज़ उधर मिल रही होती हैं, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्री को तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, बल्कि इंडस्ट्रीज़ की जो मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आके उनको बार बार चेक कर रहे होते हैं, वो भी मामलात ख़त्म हो जाते हैं। सबको पता होता है कि अप्रूव्ड इंडस्ट्री है और उसके अंदर जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। लाहौर में गर्मी जोर पकड़ गई, सूरज की फुल एंट्री, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्मी की लहर बढ़ने का इम्कान। रमज़ान के आखिरी अशरा में मुर्गी ने महंगाई की उड़ान पकड़ ली। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त मज़ीद 7 रुपये महंगा होकर 504 रुपये किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर होल सेल 334, परचून रेट 348 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 200 रुपये दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 5,880 रुपये की हो गई। गरीब बंदा पिस गया कि उन्होंने यकदम ही घ्यो वेख लो कितने चुक दिता। गरीब आदमी किधर जावे जी, बहुत महंगाई हो गई है, हद तो ज़्यादा महंगाई हो गई। जुर्माने और सख्ती भी फल फरोशों का कुछ ना बिगाड़ सकी। केला 250 की बजाय 300 रुपये दर्जन हो गया। सेब काला कोलू 420, खरबूजा 200, अमरूद 150, पपीता 250 रुपये किलो, ईरानी खजूर 500 रुपये किलो हो गई। मौसम बदलते ही सब्जियों की कीमतों में मामूली इजाफा। आलू 20, प्याज 65, टमाटर 65, मेथी 60, बंद गोभी 50, शिमला मिर्च 105, शलजम 25 रुपये किलो, मटर 40, बैंगन 80 रुपये किलो हो गई। लहसुन चाइना 530, अदरक थाई 290 रुपये किलो हो गई। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई का जोर कम ना हो सका। रमज़ान बाज़ारों में अशे खुरनोश की कीमतें मुनासिब, जबकि ओपन मार्केट में कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। यहाँ पे जो रमज़ान मुबारक में यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि चेक एंड बैलेंस है इसलिए यहाँ ठीक है। जहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है और इनका बाजार लगा हुआ है वहाँ पे कीमतें वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। चेक एंड बैलेंस करें। इन लोगों के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है इनको देखें, इनके ऊपर छापा मारे, बजाय कि आप दुकानदारों पर छापा मारते हैं, पहले इनके ऊपर छापा मारे, इनको गिरफ्तार करें। मॉडल सहूलत बाजार ठोकर न्याज बेग में शहरियों का रश। ओपन मार्केट की निस्बत कम निर्ख पर अशय खुरनोश दस्तयाब। सेब 395 और स्ट्रॉबेरी 375 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। माशाल्लाह हम यहाँ से सामान लेते हैं, रमज़ान से आगे पीछे भी हम यहाँ से खरीदो अपना फरोख्त वो ना करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है वो भी एक नंबर है, वो और अव्वल क्वालिटी की है, और प्राइस भी बाहर से बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। सर बहुत अच्छा है, रेट इनके मुनासिब हैं, बाहर से बहुत अच्छा है, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। क्यों जो यहाँ पे दूर दूर से कस्टमर आते हैं सब्जियों फलों के लिए। और थोड़ा मैडम साहब को ये बताएंगे जो थोड़ा पेट्रोल का जो इशू बना हुआ है वो उस पर थोड़ा कंट्रोल कर लें, और रेट के वाले से बहुत अच्छा चल रहा है ये मॉडल बाजार। यूनियन कौंसिल 109 मंसूरा बाजार में तरक्याती कामों का जाल बिछ गया। तरक्याती कामों में तेजी आ गई। रुकने असम्बली सैफुल मलूक खोकर और फैसल अयूब खोकर की काविशों से इलाके के दरीना मसाइल हल हो गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ही की वसातत से मलक सैफुल मलूक खोकर साहब और मलक फैसल सैफ खोकर मिनिस्टर एनर्जी ने इस पे फ़ौरन एक्शन लिया है, और तकरीबन 7 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल करवा दिया गया है। स्पीड से काम कर रहे हैं, ओवरऑल पब्लिक की सेटिस्फेक्शन है। किसी किस्म की ये होता ना स्लो वाला काम हो नहीं। सूबाई वजीर लेबर मंशा लबट से सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर फंड की मुलाकात। मेहनत कशों की फलाह के लिए इकदाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सूबाई वजीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर रहे हैं।
بلا سود قرضے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے بڑھتے قدم، رجسٹرڈ افراد کی تعداد 19 لاکھ سے تجاوز کر گئی، 11,35,000 سے زائد درخواستیں موصول۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین سے ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان کی ملاقات، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور محکمانہ امور کے بارے تفصیلی بریفنگ۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 2000 خاندانوں کو مفت پلاٹس بھی دیے جا رہے ہیں۔ خالد سلیم ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن تعینات، عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہیڈ آفس میں نئے رکن کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز نے حلف لیا۔ میٹرک امتحانات کا آغاز 27 مارچ سے ہوگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک امتحانات 2026 کے رول نمبر سلپس آن لائن کر دی گئی۔ ریگولر اور پرائیویٹ امیدوار اپنی رول نمبر سلپس فوری حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹرک امتحانات کے لیے 880 سینٹرز بنائے گئے، 2,84,718 امیدوار امتحان دے سکیں گے۔ حکومت پنجاب کی کفایت شعاری اور توانائی بچت پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکورٹی ذوالفقار علی کھرل کی زیر صدارت اہم اجلاس، توانائی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر سوشل سیکورٹی نے حکومت پنجاب کی نوٹیفیکیشن پر فوری عمل درآمد کی ہدایات جاری کر دی۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اجلاس، صوبہ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو موٹر وے کے ساتھ لنک کرنے پر بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرت نے افسران کو ورکنگ شروع کرنے کی ہدایت کر دی، کہا کہ ایسے مقامات کی نشاندہی کی جائے جہاں سے بآسانی لنک ممکن ہو، شہری جلد موٹر وے پر پہنچ سکے، اس کو مد نظر رکھ کر ورکنگ کی جائے۔ عدالت نے سی سی ڈی کو خاتون اور اس کی فیملی کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ ریجنل آفیسر ایس ایس پی سی سی ڈی آفتاب پھلروان اور انچارج سی سی ڈی منڈی بہاولدین ملک عدنان عدالت میں پیش۔ جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے سائلہ غلام فاطمہ کی درخواست پر سماعت کی۔ سی سی ڈی کے مطابق درخواست گزار کا بیٹا قتل کے مقدمے کا اشتہاری نکلا۔ پولیس نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کو گرفتاری سے بچانے کے لیے رٹ دائر کی گئی ہے۔ آفتاب پھلروان نے کہا سی سی ٹی کی جانب سے ہراساں نہیں کیا جا رہا۔ ڈولفن اسکواڈ کی کرائم ہاٹ سپاٹ پر پیٹرولنگ، سنیپ چیکنگ، اہم تجارتی مراکز، مارکیٹس، بازاروں، شاپنگ مالز کے ارد گرد خصوصی پیٹرولنگ کی ہدایت۔ ڈولفن اسکواڈ کا اسلحہ کی نمائش، ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 12 ملزم گرفتار، اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ چوہنگ پولیس کا کریک ڈاؤن، 6 قمار باز دھر لیے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کو سٹے بازی کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ ملزمان میں ارشد، خالد، عابد، وقار، محمد فرحان اور عادل شامل ہیں۔ اقبال ٹاؤن ڈویژن میں زیادتی کے 3 واقعات۔ ملت پارک میں سمیع اللہ 2 سال تک لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اقبال ٹاؤن میں عبد الوہاب 6 ماہ تک لڑکی کو شادی کا لالچ دے کر زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ ہنجروال میں گھر میں گھس کر طلحہ نامی اوباش نے 17 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی دوران چیکنگ 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان سے 1.5 کلو سے زائد چرس اور اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں عامر اور آصف شامل ہیں۔ صنعتی زون سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں سالانہ پھولوں کی نمائش۔ صنعتی علاقہ رنگ برنگے پھولوں کی مہک سے کھل اٹھا۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے صنعت کاروں کے علاوہ صنعتی ورکرز کا تانتا بھنڈا رہا۔ بابر اعظم کا کرکٹ سے مختصر آرام کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ کے مشورے پر بابر اعظم نیشنل ٹی 20 کپ نہیں کھیلیں گے۔ بابر اعظم کو نیشنل ٹی 20 کپ
کھیلنے کی ہدایت نہیں ملی۔ لاہور وائٹس کو بابر اعظم کی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا گیا۔ بابر اعظم نے کوچز کے ساتھ نیٹس میں انفرادی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ اور پاکستان کے سب سے منفرد اور ایمان افروز پروگرام میں اعصاب شکن مقابلے، چوتھے کوارٹر فائنل میں پشاور کے قاری احمد اکاشا نے لکی مروت کے قاری محمد شاہ زیب خان کو شکست دی۔ قاری احمد اکاشا نے 25.5 نمبرز حاصل کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیزن 3 کے ایمان افروز مقابلے ناظرین پورا ماہ رمضان نیو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔